بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجزائر سے تعلق رکھنے والے 9 کتابوں کے مصنف جناب عبدالباقی کرنا کیسے شیعہ ہوتے ہیں، یہ ان کی اپنی زبانی نقل کریں گے۔ جناب عبدالباقی 1957 میں الجزائر کے ایک شہر برج میں پیدا ہوتے ہیں۔ مالکی مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ ایک یونیورسٹی سے تربیت شناسی کے حوالے سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر مختلف مقامات پر اپنی نوکری اور اپنے ملازمت کے حوالے سے یہ سیریا جاتے ہیں، اور سیریا میں کچھ افراد سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ایک اسد حیدر ہیں جن کی کتاب ہے امام صادق و مذاہب اربع، اس کا خصوصیت کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور یوں تحقیق کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں۔ اور یہ خود کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں جس معاشرے میں الجزائر میں رہ رہا تھا، وہاں مالکی مذہب میں بہت کم ہم نے شیعیت کے بارے میں سنا تھا کہ شیعیت ہے کیا، لیکن سیریا میں آ کے، شام میں آ کے جب ہم نے یہ سنا اور بالخصوص اس شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو یہ سلسلہ میرے لیے واضح ہوا اور میں نے اپنی تحقیق شروع کی، اور پھر ایک طویل مدت تک میں تحقیق کرتا رہا۔ اور پھر انہوں نے ان کی ایک جو ایسے عرض کیا ہے کہ کوئی 9 کتابیں ہیں، جن میں سے مجھے اس وقت ایک کتاب ان کی ملی ہے، تأملات۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے 172 صفحات کی، اور اس مختصر سی کتاب کی ابتدا میں انہوں نے اپنے شیعہ ہونے کے یہ واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ فطرتاً جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی کے نظریات اور اپنے اسلاف کے نظریات پہ چلتا رہتا ہے، اور ہم بھی ایسے ہی تھے۔ لیکن انسان کو یہ بڑا دلچسپ ان کا موضوع ہے، اور فرماتے ہیں کہ انسان کو رب نے عقل دی ہے تو اس عقل کو استعمال کر کے اس کو تحقیق کرنی چاہیے، اور سب باتیں سننی چاہیے، مگر قرآن کے حکم کے مطابق ان میں سے جو اچھی بات ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یعنی یہ سلف کی اور اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید سے منع کرتے ہیں، اور تحقیق کا حکم دیتے ہیں اور تحقیق کی تاکید کرتے ہیں۔ البتہ یہاں انہوں نے آیت قرآن مجید نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر بات سنو، لیکن اس میں سے قبول جو ہے وہ اچھی بات کو کرو۔ اب یہ اچھی بات کیا ہے، یہ آپ نے خود تحقیق سے طے کرنا ہے، یا جس کو قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں ساتھ انہوں نے 2 چیزیں اضافہ کی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس تحقیق کے بعد اس اظہار تحقیق کے لیے 2 چیزیں آپ کو چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ بہادر ہوں، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ سچے ہوں، تب آپ اس کا اظہار کر سکیں گے تحقیق کا۔ اور جب بہادر اور سچا ہو کے اس تحقیق کا اظہار کیا ہے تو پھر اب یہ مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، جیسے خود ان کو ہوا، اور پھر یہ ظاہراً اپنے ملک بھی نہیں جا سکتے، اپنے وطن بھی نہیں جا سکے، اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے دھکے کھائے۔ اور اب بھی یہ شام میں جیسے عرض کیا ہے کہ 1987 میں یہ شام میں شیعہ ہوتے ہیں، کچھ مدت وہیں گزارتے ہیں، اور پھر وہیں سے ایران چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان کا زیادہ رجحان عقائد کی آبھاس پر ہے، تو اب تک یہ عقائد کی آبھاس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ چیز بھی کہی کہ بہادری اور سچائی کے بعد جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بہادری اور سچائی کے ساتھ ساتھ اس تحقیق کی حفاظت بھی کریں۔ اب یہ بہرحال ایسے نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پھر ادھر ادھر بھٹکا دیں، بلکہ آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو اس سلسلے کی حفاظت کی طرف جانا چاہیے۔ مجھے بہت دلچسپ لگا، یہ ان کی کتاب کے چند اور پوائنٹ ہم نقل کرتے ہیں۔ مجھے دلچسپ لگا ان کی ایک اور کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے حب علی۔ یہ حقیقت میں ان کے 4 لیکچرز ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان جب نہ جاننا چاہے تو چراغ کے بارے میں بھی چمگادڑ کی طرح کہہ جاتا ہے کہ کوئی روشنی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ میں یہاں کسی نظریے کے متعلق نہیں عرض کرتا، لیکن افسوس اس پہ ہوتا ہے جب ایسی گفتگو پہ بعض عزیزان کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ تو اب سارا جھوٹ ہے تو ہم نے جب نام بھی بتلایا اور اس شخص کی کتابیں بھی بتلائیں اور وہ شخص زندہ اور موجود ہے، تو اب یہ جھوٹ کہہ دینے سے وہ نہ چھپے گا
اور نہ حقائق پہ پردہ ڈالا جا سکے گا۔ لہٰذا ان کی جناب عبدالباقی کرنا الجزائری، آپ اگر اردو میں ٹائپ کریں گے تو بہت سارے ان کے خاص کر ویڈیوز آ جائیں گے۔ البتہ یہ چونکہ عربی ہیں اور عربی میں ویڈیوز ہیں، لیکن آپ جوانوں سے بالخصوص جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کبھی آپ علماء کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو علماء نہیں ہیں لیکن خود بعض وجوہات کی بنا پہ عربی جانتے ہیں، تو ان کو سنیے۔ مثلا عبدالباقی کرنا جو ہے ان کی ویڈیوز بہت ساری نیٹ پہ موجود ہیں۔ تو ان کی ایک کتاب کی صورت میں آئی ہے حب علی، 4 تقاریر ہیں ان کی حقیقت میں، اور ان کا وہ مجموعہ ہے۔ اس میں ایک بات نقل کی گئی ہے ان سے کہ یہ کہیں تقریر کرتے رہے تھے کسی کانفرنس میں، اور کانفرنس کے اختتام پہ ان پہ ایک ہی سوال بہت سارے اطراف میں ہوا کہ آپ شیعہ کیسے ہوئے اور آپ شیعہ کیوں ہوئے، اور تو اس حوالے سے جب ان پہ بہت سارے اعتراضات ہوئے یا سوالات ہوئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، سویا ہوا تھا اور جاگ گیا۔ مجھے یہ جملہ بڑا پسند آیا کہ سویا ہوا تھا اور جاگ گیا، یعنی اب مذہب اہل بیت کی طرف آنے کے لیے جاگنا پڑتا ہے۔ ان کی 9 کتابوں کی فہرست جو ہے وہ نیٹ پہ موجود ہے، اور بعض کتابوں کی PDF فائلز بھی موجود ہیں۔ بہرحال ہم نے جس کا مطالعہ کیا وہ تأملات ہے۔ ایک کتاب ہے ان کی الذین فی قلوبہم، آگے کیا ہے، اور ایک کتاب ہے قراءۃ فی سلوک الصحابہ، بالخصوص عدالت صحابہ جیسے موضوعات کو انہوں نے اس میں چھیڑا ہے، قراءۃ فی سلوک الصحابہ۔ ایک کتاب ان کی ہے اصحاب العقبہ، ایک کتاب ہے ذکریات و خواتر، اور ایک کتاب جیسے ہم نے عرض کی ہے یہ ان کے دروس کا مجموعہ ہے حب علی۔ ایک کوثر چینل ہے، اس پہ بھی اپنے دروس پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب مثلا ایک پوائنٹ جو ہے انہوں نے جو نقل کیا ہے، اصل میں تو عرض کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عقائد اور اخلاقیات سے بھی زیادہ جو ہے وہ مہم ان کو لے آئے ہیں عقائد، اور عقائد کی تحقیق کی ہے۔ اب عقائد کی تحقیق کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ انہوں نے یہاں تأملات کتاب کے صفحہ 14 پر صحیح مسلم کے حوالے سے وہ روایت نقل کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام خم پر بیان کی۔ حدیث کو صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے، اور تفصیلی حدیث میں ہم نہیں جاتے، اس کے حدیث ثقلین کو، اور یہ حدیث ثقلین مکمل انہوں نے تقریباً 1 صفحہ پورا نقل کیا کہ جناب زید نے جناب پیغمبر اکرم سے کیا نقل کیا۔ وہاں روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انا طارق فیکم ثقلین کتاب اللہ واستمسکوا بہ، میں آپ کے درمیان سے جا رہا ہوں اور 2 چیزیں آپ کے درمیان، ہم وزن بھاری چیزیں، گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اس سے تمسک کرنا، واہل بیتی، اور میری اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ مسلم کی یہ جلد وغیرہ حوالے سارے جلد 7 میں یہ روایت ہے، چونکہ مختلف اداروں کی چاپ ہے تو مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیے تو کہتے ہیں کہ جناب پیغمبر اکرم نے 3 دفعہ یہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ قرآن کے ساتھ یہ بار بار اہل بیت کی طرف توجہ کرانا اور اہل بیت کو یاد دلانا، پیغمبر اکرم نے گویا یہ واضح فرمایا کہ میرے بعد یہ ہیں جو قرآن کے ساتھ ہیں، اور قرآن اگر سمجھنا ہو تو یہ آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ اب یہ اہل بیت کے بارے میں یہاں پھر افسوس ہوتا ہے کہ اہل بیت کے بارے میں اہل بیت کون ہے؟ اب جس کو مباہلہ میں اہل بیت نظر نہیں آتے، چادر تطہیر کے نیچے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں بھی تھے اور یہ تھا، لیکن مباہلہ میں جس کو اب اہل بیت نظر نہ آئے اور واضح نہ ہو، ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر انہوں نے تأملات میں جو باقی موضوعات قرار دیے ہیں وہ ہم نے لکھے تھے، مثلا علی علیہ السلام کی مظلومیت کا ایک باب بیان کیا ہے انہوں نے صفحہ 34 پہ، اور ایک بڑا پیارا اور تفصیلی عنوان انہوں نے دیا ہے شیخ الصحابہ ابو طالب، اور
ایک عنوان انہوں نے صفحہ 62 پہ دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ امانتوں کو آگے بڑھایا کرو۔ تو یہ اہل بیت کے فضائل اور یہ اہل بیت کی مظلومیت، یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک امانت ہے، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو اس کے اہل ہیں اس تک ہم امانت کو پہنچائیں، اور اگر ہم یہ نہیں پہنچائیں گے تو گویا ہم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ پھر کربلا کے بارے میں کچھ لکھا، اور یہ صفحہ 83 پہ ایک سخت جملہ لکھا۔ بہرحال عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہم اس کو چھوڑے جاتے ہیں، واقع کربلا کو اور گریہ وار حسین پہ انہوں نے تفصیل لکھی، اور آخر میں 37 کتب کا تذکرہ کیا ہے، جو کتب جناب ابو طالب کے متعلق اور ان کی عظمت کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ ہمیں ان افراد کی محنتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی زحمات کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔